حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب قتال کے لیے صف باندھتے، میدان میں اترتے، کأنہ بنیان مرصوص، تو ایسے لڑتے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آسمان کے رب نے جب یہ منظر دیکھا نا تو فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ۔ محترم ناظرین، انڈیا کے آپریشن سندور کے مقابلے میں جو افواج پاکستان نے آپریشن لانچ کیا ہے، آپریشن بنیان مرصوص، اس وقت گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو ٹاپ آف دی لسٹ، یعنی کہ اتنا بہترین ٹرینڈ چل چکا ہے اس آپریشن کا کہ آپ لکھتے ہیں اور آپ کو سامنے نظر آتا ہے، اور ہزاروں ویڈیوز علماء کی، دوسرے تیسرے تمام لوگ جو اس آپریشن کا نام لے کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سپہ سالار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا بڑی ایک گہرائی میں تھا ایک دو دن سے، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میرے دیکھنے والوں کو پتہ ہے، صرف چھوٹا سا کارکن ہوں میں اہل بیت علیہم السلام کا، چھوٹا سا خادم ہوں میں در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو میرے ذہن نے یہ سوچا کہ کون سی ایسی صفت ہے، کون سا ایسا کارنامہ ہے کہ جو کارنامہ وجود میں آیا ہو، کون سی ایسی صفت ہے، ایسی بہادری ہے جو قرآن میں موجود ہو اور اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حصے میں وہ نہ آئی ہو، یا آپ کا اس میں نام نہ ہو، بلکہ یہاں تک نہیں، اس چیز میں مولا کا نام سب سے لسٹ کے اوپر، فہرست کے اوپر نہ ہو، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر تھوڑا سا میں نے گہرائی میں سوچا کہ یہ بنیان مرصوص کون ہے، بنیان مرصوص کون ہے، یہ کون تھا کہ خدائے بزرگ و برتر نے اتنی محبت کے ساتھ قرآن مقدس کی اس آیت کا نزول فرمایا اور بنیان مرصوص کہہ دیا، اور خدا نے کسے کہہ دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس کے حوالے سے کوئی تفسیر ملے، کوئی شان نزول ملے، تو اللہ کے فضل و کرم سے طارق جمیل جیسے بڑے بڑے علماء نے بنیان مرصوص کے اس نام پر اپریشیٹ کیا۔ لیکن اگر میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو محبین اہل بیت ہیں، جو مولا حیدر کرار علیہم السلام، علی ابن طالب علیہ السلام کے نام سے جن کی زندگی چل رہی ہے، جن کی سانس چل رہی ہے، جن کے سینے میں محبت اہل بیت ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا، جو لوگ مولا امیر المومنین کی ہر صفت سے جل جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا کہ بنیان مرصوص کی شان نزول کیا ہے اس آیت کا، اور یہ صفت کس کی ہے، تو خدا کی قسم وہ کبھی یہ گوارا نہ کرتے کہ اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص ہوتا۔ اب قرآن مقدس کی آیت کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور پھر کتب اہل سنت سے معتبر ترین روایات اور صحابہ کا منہج اور صحابہ کا فکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس بات پر اتنا زیادہ دل خوش ہوا ہے کہ اس وقت آرام کے ٹائم پہ رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب مجھے جب ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر کے لڑتے ہیں، صفیں باندھ کر کے لڑتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور پتہ ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے، بس اللہ کی محبت کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اسے جنت، اسے تمام کائنات میں دنیا و آخرت میں کامیابی ہیں۔ وہ لڑتے ہیں ایسے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی دشمن ان کی صف کو پھاڑ نہیں سکتا، وہ دشمن کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں، اسلامی ہسٹری کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم، کہیں میدان بدر میں، کہیں میدان احد میں مولا علی علیہ السلام صفدر، امیر المؤمنین، دشمنوں کی صفوں کو کاٹنے والے، اکیلے خدا کے پیغمبر کے شیر اسد اللہ الغالب، اکیلے ایک پورا لشکر بن کر کے لڑتے ہیں، اور ایسی صف بن جاتے ہیں، صف بنیان مرصوص بن جاتے ہیں کہ کوئی مولا علی علیہ السلام کو گرا نہیں سکتا، اس صف کو توڑ نہیں سکتا۔ خصوصاً
آپ نے احد کے مقام پر دیکھا جب نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں ہے، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بنیان مرصوص بن کر کے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے خاتم المرسلین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ آپ کی چلتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر کے خدا نے کہا ہے میرے پیغمبر کو بتا دیجئے، لا فتن الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے جس طرح کا علی ہے، کوئی تلوار نہیں ہے جس طرح کی ذوالفقار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میرے جذبات ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کتب اہل سنت سے، اہل سنت ایک بڑی معتبر ترین کتاب جو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی ویڈیوز میں اکثر اس کتاب کا نام لیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اور باقی اور کئی علماء ہیں، اس کتاب میں جتنی آیات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی شان اطہر میں، ان کی شان پاک میں نازل ہوئی ہیں نا، ان تمام آیات کو علامہ حسکانی نے جمع کیا ہے۔ اور موقف کن کا ہے بھائی؟ میرا نہیں ہے۔ صحابہ کرنے والے اور صحابہ کی ناموس پہ کٹ مرنے کے نعرے لگانے والے، وہ صحابہ کے منہج سے پتہ نہیں کیوں بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے اس حقیر سے بندے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر بندہ بنیان مرصوص پہ اپنی طرف سے اپنے چینل پر یہ بتائے کہ یہ بنیان مرصوص کون ہے، کس کے نام پہ۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اللہ پاک نے افواج پاکستان کو جو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے وہ اس نام کے صدقے عطا فرمائی ہے، اور ہمارے جرنیل کے حسینی ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اور ہماری پوری فوج الحمدللہ حسینی ہے۔ میں نے ان دنوں اللہ کے فضل و کرم سے فوج میں افواج پاکستان کے جو نعرے سنے ہیں، نعرہ حیدری سنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حسین علیہ السلام کی فوج ہے اور حیدر کرار علیہ السلام کا نعرہ لگانے والے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جناب حافظ حسکانی کی کتاب صفحہ نمبر 251 اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن کی آیت کے بارے میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے لڑتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ان ابن عباس فی قولہ تعالی عز وجل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس قول الہی کے بارے میں فرماتے ہیں کانہم بنیان مرصوص، انہ قیل لہ، ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، من ہؤلائی، اور یہ جو دیوار ہے جب سیسا پلائی ہوئی یہ کون ہے؟ قالا، انہوں نے فرمایا حمزہ، تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چچا جان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر چچا جان حمزہ تو اسد اللہ ہے، یہ جناب حضرت امیر حمزہ اسد اللہ ہیں جو بنیان مرصوص ہیں، وَأَسْدُ رَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ علیہ السلام، اور اس بنیان مرصوص سے مراد مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِث، اور حضرت عبیدہ ابن حارث ہیں، اللہ اکبر، وَمِقْدَادَ بْنَ اسود، اور حضرت مقداد ابن اسود ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ، عبیدہ بن الحارث، امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بدر کے اسلام کے سب سے پہلے مارکے میں جسے اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے، سب سے پہلے میدان میں اس دن جنگ بدر میں اترنے والے جو 3 شخصیات ہیں جنہیں خدا نے بنیان مرصوص کہا ہے۔ اب ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی بنیان مرصوص آپریشن کا نام لے کر کے خوش ہو رہے ہو نا تمام پاکستانی، تو دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کو خدا نے اتنی بڑی کامیابی اس نام کی برکت سے عطا فرمائی ہے، اور ہماری فوج کے حسینی ہونے کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بنیان مرصوص کون ہے؟ پھر انہوں نے جو ترجمہ کیا نا، لیکن یہ ہضم ہوگا تو صرف ایک حسینی کو ہوگا، صرف محب اہل بیت کو ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد، آپ کے صحابی بھی ہیں، فرماتا ہے ابن عباس قال کان علی اذا صف فی القتال، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب قتال کے لیے صف باندھتے، میدان میں اترتے، کأنہ بنیان مرصوص، تو ایسے لڑتے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔
جب آسمان کے رب نے جب یہ منظر دیکھا نا تو فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ نے خوش ہو کر کے امیر المومنین کی تلوار چلانے کی اداؤں کو دیکھ کر، میدان میں کرار پکڑنے والی اداؤں کو دیکھ کر، میدان میں رکے رہنا اور پیغمبر کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے لڑنے کی ادا کو دیکھ کر آسمان کے رب نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ بنیان مرصوص کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اب تیسرا قول عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جہاں اس میں اور کئی سارے صحابہ کا نام ہے۔ خدا کی قسم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو مخلص ترین میرے پیغمبر کی آل کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ مخلص رہے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی حسینی کے آنکھوں کا سرما ہے اور ان کے پاؤں کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ خدا کے پیغمبر کی، اب یہ پیغمبر کے صحابی کی طرح تفسیر سن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی قولہ تعالیٰ، اس اللہ کے فرمان کے بارے میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، فرماتے ہیں نزل فی علی و حمزہ و عبیدہ و سہل بن حنیف والحارث بن سمہ۔ یہ کون ہے؟ یہ سارے میدان احد و بدر میں لڑنے والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نعرہ حیدری کے ساتھ جینے مرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔